السلام علیکم پنجابی ڈیرا تے خوش آمدید ویور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے حفظ و امان چ رکھے اور آنے والی مصیبتوں پریشانیوں تو دور رکھے۔ ویور اج دی ویڈیو شروع کرنے تو پہلے سارے چینل سبسکرائب کرو، بیل آئکن پریس کر کے آل تے کر دیو تاکہ ساری ہر ویڈیو جلدی تہاڈے تک پہنچ سکے۔ ویور تسی دیکھا ہوئے گا کہ جناب پاکستان تبلیغی جماعت والے نا اسلام کی خدمت کرنے والے جناب اسلام پھیلانے کی کوشش دے وچ پاکستان ہر جگہ جاندے ہیں اور اسی طرح پاکستان تو باہر بھی جاندے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح امریکہ دے وچ ایک ساڈی تبلیغ جماعت گئی تے اتھے جا کے انہوں نے تبلیغ کی تھی اور انہوں نے ایک واقعہ پیش آیا۔ آؤ ہن ریاض افضل صاحب دی زبانی یہ واقعہ سنتے ہیں تے کس طرح پیش آیا تے وہ تمہیں دسن گے جڑے موقع دے گواہ نے جنہاں دے نال یہ شامل سن انہاں دے نال۔ تے آؤ ہن کس طرح پیش آیا تمہیں آؤ انہاں دی زبانی سنیے۔ آج میں آپ پھر ان دنوں کا واقعہ سنانے لگا ہوں جب میں امریکہ کی ایک مسجد میں رہا کرتا تھا۔ جو آج واقعہ سناؤں گا نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس پہ یقین نہ آئے، مجھے بھی نہیں آیا، لیکن سنا اس لیے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیتی ہے، ورنہ اس پہ یقین نہیں آتا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ ایک دن مسجد میں تقریباً عصر کے ٹائم پہ 4-4:30 بجے کا ٹائم ہوگا، میں بیٹھا تھا تو ایک پرانی سی ووکس ویگن کی وین باہر آ کے رکی اور اس میں سے 4 لوگ برآمد ہوئے جو صاحب دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ انہوں نے امامے باندھے ہوئے تھے اور تھوپ پہنے ہوئے تھے، وہ جو عربی لباس ہوتا ہے۔ وہ اندر آ گئے، اتفاق سے اس وقت میں اور مسجد کے امام صاحب جو تھے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صاحب نے بڑی ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں مجھ سے کہا اسپیک انگلش، تو میں نے کہا یس آئی اسپیک انگلش۔ پاکستان؟ تو میں نے کہا یس پاکستان، اور شکر ہے الحمدللہ۔ امام صاحب کہاں ہیں جی؟ میں نے کہا جی اندر بیٹھے ہیں۔ چلیے جی ان سے ملتے ہیں، جزاک اللہ الحمدللہ۔ میں نے اندازہ لگایا کہ 4 لوگوں میں سے 3 کی عمریں جو ہیں وہ تقریباً 35 سے 50-55 کے بیچ میں ہیں، اور جن کو وہ امام صاحب بول رہے تھے نا، امیر صاحب بول رہے تھے، ان کی عمر کوئی 70 کے قریب ہوگی۔ خیر میں ان کو امام صاحب کے پاس لے گیا۔ جو امیر صاحب تھے ان کو عربی آتی تھی، انہوں نے امام صاحب سے عربی میں بات کرنا شروع کر دی۔ دوسرے بھائیوں نے سامان نکالا، گاڑی سے مسجد میں رکھا، مجھ سے بات چیت شروع کر دی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد وہ کمفرٹیبل ہو گئے، انہوں نے مسجد میں بستر وغیرہ بچھا لیے، واش روم چلے گئے۔ امام صاحب نے ان کو چھوڑا اور میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ اب آپ نے نا ان کے رہن کا، صحن کا اور کھانے پینے کا ذرا خیال رکھنا ہے۔ تو میں نے کہا کہ قصہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے بتایا، جو مجھے 22 سالہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، میں اس وقت سوفومور تھا، یعنی میں 2nd ایئر آف یونیورسٹی ایجوکیشن میں تھا، مجھے اس وقت تک یہ نہیں پتا تھا جو انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا جی یہ سال کی جماعت ہے جو پاکستان میں جگہ ہے، یہ سعودی امام صاحب ہیں جو مجھے پاکستانی کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ وہاں رائے سے نکلتی ہے سالانہ اجتماع سے، اور انہوں نے سال یہاں پیدل کی جماعت ہے، انہوں نے ساؤتھ آف US سے بالکل اپ نارتھ جانا ہے اور انہوں نے یہ سفر طے کرنا ہے اور یہ پیدل چلیں گے۔ پیدل چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کوئی علاقہ آئے گا تو یہ پیدل چل پڑیں گے، جب علاقے سے نکل جائیں گے تو پھر یہ اپنی وین میں بیٹھیں گے، جہاں پہ بھی جگہ ملے گی رات کو ٹینٹ لگا لیں گے، کھانے پینے کا سامان ان کی اپنی وین کے اندر موجود ہے، اور یہ بس اس طرح چلتے چلتے 1 سال پورا کریں گے۔ میں ظاہر ہے بینگ اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ مجھے بڑا عجیب سا لگا، اور میں نے بڑا شور مچایا امام صاحب کے سامنے کہ یہ کون سا زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اینڈ واٹ اے ویسٹ آف ٹائم اینڈ بلا 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 بلا۔ خیر مہمان تھے، میں ان کی خدمت میں لگ گیا، لیکن مجھے ان کے اس طریقے پہ غصہ بڑا آیا۔ رات ہوئی تو ان میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا کہ حضرت کہیں ٹیلی فون بوتھ پہ لے چلیے، ہم نے پاکستان واپس اپنے مرکز پہ بتانا ہے کہ ہم کہاں پہنچے ہیں۔ میں نے کہا چلیے، میں نے اپنی گاڑی نکالی، ان کو لے کے ٹیلی فون بوتھ پہ گیا۔ انہوں نے وہاں کال ملانے کی کوشش کی، ٹائم کا فرق تھا، کال نہ ملی، تو کہنے لگے کہ فون تو مل نہیں رہا۔ اچھا بھائی کو کرتا ہوں، پتہ چلا ان کے بھائی بھی تبلیغی جماعت میں ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بھائی کو کال کی اور ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں اور الحمدللہ ہمارا سفر ٹھیک ہے، امیر صاحب نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کو مطلع کریں، آپ مرکز میں جا کے بتا دیجئے گا کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، کل یہاں سے نکلیں گے تو فلاں جگہ جائیں گے۔ فون انہوں نے رکھا تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں چلیں گاڑی میں بیٹھے میں بتاتا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھ کے مجھے کہتے ہیں میری تو وائف کی ڈیلیوری تھی حضرت 2-3 دن پہلے، تو وہ تو میں پوچھنا ہی بھول گیا کہ وہاں کیا سلسلہ رہا۔ یہ انہوں نے کہا نا تو میں تو پہلے ہی غصہ آیا ہوا تھا، میں تو غصے سے میرا برا حال ہو گیا۔ واپس میں مسجد میں پہنچا،
میں نے امام صاحب کو سائڈ پہ کیا اور میں نے کہا کہ ان سے انگلش میں کہ میں ان کا احترام کر سکتا ہوں. یہ تو ایسا آدمی ہے کہ جس کو اپنی بیوی کی فکر نہیں ہے. اپنا تو بتا دیا کہ میں کہاں پہنچا ہوں، اور ان کو یہ تک نہیں پوچھا کہ میری بیوی خیریت سے ہے، ہمارے ہاں کیا بچہ ہوا اور بولا سب کچھ. میرے امام صاحب بڑے خاموشی سے انہوں نے میری بات سنی. انہوں نے کہا بعض چیزیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہیں برادر، آپ کو یہ چیز ابھی نہیں سمجھ آئے گی، آگے چل کے سمجھ میں آئے گی. خیر اینی ویز دوسرے دن جناب وہ وہاں سے چلے. پہلے مسجد سے نکلے، پیدل چلتے چلتے انہوں نے پورا چھوٹا سا وہ ایک گاؤں سا قصبہ تھا اس کو کراس کیا. اس کے بعد وہ وین پہ بیٹھے اور کہنے لگے کہ ہم رات جو ہے نا تقریباً فلاں جگہ جا کے، یعنی وہ جگہ وہاں سے بنتی تھی تقریباً 10 کلومیٹر دور. انہوں نے کہا 10 کلومیٹر وہاں جا کے ہم پڑاؤ ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی. 9:30 بجے کے قریب 8:30 بجے کے قریب امام صاحب مجھے کہتے ہیں چلیں وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو جماعت ہے وہ پراپرلی انہوں نے ٹینٹ وغیرہ لگا لی ہے کہ نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں ان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا. ہم چلنا شروع ہوئے. راستے میں ہم دیکھتے جاتے تھے اندھیرے میں کہیں روشنی نظر آئے، ٹینٹ نظر آئے. آخر جا کے ہمیں تھوڑا آگے جب ہم نے شہر سے نکل گئے تو اندھیرے میں بالکل ایک جگہ ٹینٹ لگا نظر آ گیا، وہ بتی سی جل رہی تھی. ہم وہاں پہنچے تو وہاں جب میں نے ٹینٹ لگا دیکھا اس جگہ پہ تو میرے تو جسم میں نا ایک کپ کپی دوڑ گئی. میں حیران پریشان. میں نے امام صاحب کو کہا کہ یہ تو فلاں چرچ کی جگہ ہے، یہ ان کا پارکنگ لاٹ ہے، یہ جو پیچھے ہے یہ خالی جگہ نہیں ہے، یہ تو چرچ کی جگہ ہے. اچھا وہاں سلسلہ یوں ہے امریکہ میں، ٹیکسس میں، مجھے نہیں پتا اب کیا ہے سلسلہ. اس وقت تو یہ تھا کہ اگر آپ کسی نے آپ کی زمین سے گزرے بغیر اجازت کے یا وہاں ٹھہر گئے تو آپ ان کو گولی مار سکتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا کوئی لا جو ہے نا آپ کے خلاف کام نہیں کرے گا. تو میں نے امام صاحب کو کہا کہ امام صاحب جلدی سے اندر چلیں، ان کو یہاں سے اٹھائیں، یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو گولی چل جائے گی، وہ تو ان کو مار دیں گے، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کیسے چلتا ہے، دیکھیں یہ کوئی کرنے کی بات ہے. یہ ہم بولتے بولتے ٹینٹ میں داخل ہو گئے. ٹینٹ میں امیر صاحب جو تھے وہ بالکل سکون سے بیٹھے ذکر کر رہے تھے اور باقی کے لوگ جو تھے نا وہ کچھ کھانے کی تیاری کر رہے تھے. انہوں نے کہا برادر آپ بالکل صحیح ٹائم پہ آ گئے ہیں، آئیں ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں. میں نے شور ڈال دیا. میں نے کہا آپ یہاں سے فوراً خالی کریں، یہاں تو گولی چل جائے گی، آپ بھی مریں گے، ہمیں بھی مروائیں گے. یہ تو ٹیکسس ہے، یہاں تو گنز رکھتے ہیں لوگ اور آپ چرچ کی جگہ پہ ایسے ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے. امام صاحب کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں وہ بھی تو ہمارے اہل کتاب ہے نا، ہمارے بھائی ہیں، مسلک میں مذہب میں ہمارے بھائی ہیں، آنے دیں ان کو، ہم ان کو سمجھا لیں گے. میں نے کہا امیر صاحب کون سمجھائے گا، آپ کو تو انگریزی بھی نہیں آتی. کہنے لگے برادر آپ ہیں نا، آپ سمجھائیں گے. انگلش میں میں نے بولا تو وہ بھی کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش، اردو عربی میں انہوں نے امام صاحب کو بھی بولا. خیر میں بڑا جھنجھلایا. 1 منٹ گزرا، 2 منٹ گزرا، دل میرا دھک دھک کرے کسی بھی وقت کچھ ہو جائے گا. وہی ہوا. اچانک ہمیں نا باہر گاڑیوں کی لائٹس، یہ جیسے پیچھے آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں تو اس میں سے لائٹس نا ٹینٹ کے اندر آتے نظر آئیں. کسی نے مائک وہ جو لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے پکڑا اور انگریزی میں ٹپیکل ٹیکسس کے ایکسنٹ میں بولا کہ یہ آپ لوگ فوراً یہاں سے نکلو، کون ہو ورنہ ہم گولی چلا دیں گے اور یہ سب کچھ. تو امام صاحب کہتے ہیں کیا بول رہے ہیں، اور وہ ٹپیکل ٹیکسن ایکسنٹ تھا، وہ انگریزی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں جلدی سے یہاں سے نکلو، سامان اٹھاؤ ورنہ ہم گولی چلا دیں گے. امام امیر صاحب کے چہرے پہ ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ آئی اور انہوں نے وہ بڑی مشہور جو سورہ یاسین کی آیت ہے وہ پڑھی کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يَبْصِرُونَ کہ یہ ان کے آگے بھی دیوار اور پیچھے بھی دیوار اور ان کو نظر نہیں آتا. خیر مجھے اس وقت اس کی بہت زیادہ سمجھ بھی نہیں تھی. وہ تو اس دن کے بعد مجھے اس آیت کا پتہ چلا کہ یہ ہے کیا اور اس میں کتنی پاور ہے. تو ہمارے امام صاحب بھی ایسے سر جھکا کے، حافظ القرآن تھے، عالم تھے، انہوں نے بھی ایسے سر جھکا لیا اور ساتھ ہی ایک آخری وارننگ انہوں نے دی. 1 منٹ کی خاموشی ہوئی اور تابڑ توڑ گولیاں چلنا شروع ہو گئیں. اتنی تیزی سے اتنی گولیاں انہوں نے چلائیں کہ بس ایسے لگ رہا تھا کہ وار زون ہے. اور گاڑیاں بھی اتنی ہی دور کھڑی تھیں جتنا میں ہوں اور یہ پیچھے تھوڑا سا یہ جو کھلا علاقہ ہے. گولیاں چلتی تھیں اور ایک گولی ٹینٹ کو نہیں لگ رہی تھی. سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ گولیاں کہاں سے جا رہی ہیں. آواز بھی آتی تھی کہ گولیاں آس پاس سے گزر رہی ہیں اور وہ ایم بھی خیمے کا کر رہے تھے، ٹینٹ کا کر رہے تھے، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا جیسے کوئی جن آ گئے ہیں یہاں پہ، پتہ نہیں کوئی کرمنلز ہیں. جتنی انہوں نے گولیاں چلا سکتے تھے وہ اگلے 15-20 منٹ تک وہ لوگ گولیاں چلاتے رہے. جب ان کے میگزینز بالکل خالی ہو گئے نا تو امام صاحب امیر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ بھائی جائیے ان کو بتائیے کہ ہم کون ہیں اور کس لیے آئے ہیں.
تو میرے تو جان نہیں, میں تو باہر جانے کی ہمت نہیں. اتنی گولیاں میں نے اپنی لائف میں پہلی دفعہ چلتی دیکھی تھی, اور وہ بھی پوائنٹڈ ایٹ می, میری طرف. میں نے کہا کسی ایک بھائی کو میرے ساتھ بھیجیے, میری تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں. انہوں نے ایک بھائی کو ساتھ بھیجا, انہوں نے کہا آؤ بھائی اس میں کیا بات ہے, آپ چلیے آپ گفتگو کریں, میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا. باہر میں پہنچا ہوں تو تقریباً 4 ٹرک تھے, ان کے اندر 7-8 لوگ تھے, اور جیسے ٹیکسس کے فلموں میں دیکھتے ہیں موٹے موٹے بھاری بھاری جینس پہنی ہوئی, گنس پکڑی ہوئی. وہاں پہ میں پہنچا نا تو وہ تو ہکا بھکا ایسے حیرت سے مجھے دیکھنے لگے. کہتے ہیں ہو آر یو گائز, آپ لوگ ہو کون؟ میں نے ان کو کہا کہ جی ایسے ہم دین کے کام کرتے ہیں, مسلمان ہیں, آپ کے بھائی ہیں, ہمارا مذہب بھی حضرت ابراہیم سے چلا ہے, آپ کا بھی چلا ہے. وہ تو بالکل ان کے پاس لفظ نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ زندہ ہو؟ میں نے کہا ہاں زندہ ہیں. کیوں؟ نے کہا ہم نے تو اپنی پوری گولیاں آپ کے ٹینٹ پہ خالی کر دیں, ایک گولی بھی نہیں آئی اندر. میں نے کہا نہیں, میں تو سمجھ رہا تھا شاید آپ ادھر ادھر چلا رہے ہو. تو وہ چونکہ میرا ایکسنٹ جو تھا وہ ٹیکسس والا تھا, اور میں ان سے بڑا ڈاکخانہ ملا لیا کہ آئی لیو ایٹ دیٹ پلیس اینڈ آئی ڈو دس کائنڈ آف ورک. تو وہ کہنے لگے کہ یہ, اور میں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا. میں نے کہا یہ پاکستان سے آئے ہیں, آئی لیو ہیئر اینڈ آئی ایم جسٹ ہیئر ٹو سی دیم. نے کہا یہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اوپر ایم کر کے ہم نے گولیاں چلائی ہیں اور ایک گولی بھی ان کو نہیں لگی؟ میں نے کہا پھر تو اب یہی ہے کہ آپ اندر آ جاؤ اور وہ کھانا کھانے لگے ہیں, ساتھ بیٹھ جاؤ. تو خواتین و حضرات اس دن وہ 10-12 لوگ, میرا خیال ہے 8-9 لوگ میرے ساتھ ٹینٹ میں آئے. وہ وہاں بیٹھے, انہوں نے کھانا کھایا, انہوں نے اسلام کے بارے میں سنا, وہ مطمئن ہوئے, لیکن اس حیرت کے ساتھ واپس گئے کہ ایک گولی بھی اس دن ٹینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو نہیں لگی. اب یہ ظاہر ہے یقین نہ آنے والی بات ہے, مجھے بھی آج تک یقین نہیں آیا کہ گولیاں کیوں نہیں لگیں, جبکہ انہوں نے ہنڈریڈز میں چلائی ہوں گی. 20 منٹ تک آپ ذرا سوچئے کہ 6-7 بندوقیں چلیں گی آٹومیٹک رائفلز, تو کتنی گولیاں چل گئی ہوں گی. اس میں اب ایک بات ہے جو ہمیں نا اپنے کلچر میں اس وقت بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ہمیں سمجھ میں آئے اور تبھی ہم اس کو مانیں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو بھی ٹھیک بات ہے نا وہ صرف ہمارے ساتھ ہی ہو رہی ہو, جو بھی ہمارا مخالف نظریہ ہے نا وہ ہمیشہ غلط ہی ہو. ضروری نہیں ہے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی دنیا ہے, اللہ نے جس سے جو کام لینا ہے وہ لے رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پاس طاقت ہے, وہ جس وقت جس کو بچا لے. اس لیے سکون میں رہیں, خوش رہیں, دوسرے کو عزت دیں, دوسرے کے اوپینین کی رسپیکٹ کریں, اور مطمئن ہو کے اپنی زندگی گزاریں. شکریہ.